بہارے چمن آرائی دوست کہ اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے انتہائی محبت کا اظہار کیا ہے. سبحان اللہ. کسی سے بہت محبت ہو جاتی ہے نا جی اس کو کہتے ہیں دوست. اللہ اللہ میرا دوست ہے، یہ میرے دوست ہیں. سبحان اللہ. دوستی کی کیفیت وہ اعلیٰ حضرت کا اپنا مقام تھا. تو اس کلام میں آپ نے دوست کے قافیے سے عرض کیا ہے. جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی دوست خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا دوست جو بنوں پر ہے ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی انجمن کر کے تماشا کرے یکتا دوست انجمن کر کے تماشا کرے تنہا دوست خلد کا نام خلد کا نام خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا یہ دوست. مرحبا ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا ذوق ہے جی آپ کا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں، میسیجز بھی شامل کیے ہیں، فرمائشیں پوری کریں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر
قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے، مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غمزدوں بے کسوں کا تو غمخوار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کی منقبت کا بھی کہا تھا، یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، چشم فاطمہ فریاد ہے، بیڑا مواج طلا تم میں پھنسا، بیڑا مواج طلا تم میں پھنسا، ایک مدنی گلدستہ ہے، باتیں جن سے خوشبو آئے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔
اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا ایک ایسا قول جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کا مجموعہ ہے اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک متقی صالح شخص کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ حسن ولکن اربعۃ منہا احسن، ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بہت اچھی ہیں، احسن ہیں، 4 چیزیں حسن ہیں، اچھی ہیں، عمدہ ہیں، لیکن ارشاد فرمایا ولکن اربعۃ منہا احسن، ارشاد فرمایا 4 مزید ایسی ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے ہم انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں گڈ، پھر اس کے بعد بیٹر اور بیسٹ، بیسٹ یعنی بہترین چیز ہے، فرمایا 4 چیزیں وہ ہیں جو اچھی ہیں اور 4 چیزیں وہ ہیں جو ان سے بھی زیادہ اچھی ہیں، جو اور زیادہ بہترین ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا الحیاء من الرجال حسن، ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد با حیا ہو، حیا والا ہو، یہ اچھا ہے، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْمَرْأَةِ أَحْسَنُ، ارشاد فرمایا لیکن اگر یہی حیا کسی عورت کا، اسلامی بہن کا زیور ہو تو ارشاد فرمایا یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ بہترین ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالْعَدْلُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ، ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل کرنا، برابری، مساوات، عدل کرنا، ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک کے اندر بہت اچھا ہے، ہر ایک عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر یہی خوبی وَلَكِنَّهُ مِنَ الْأُمَرَاءِ أَحْسَنُ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عمراء، بادشاہ، جو صاحب منصب لوگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ عدل کرنے والے ہوں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، یہ اس سے کہیں بہترین ہے کہ ہر شخص عدل اور انصاف کرنے والا ہو۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمراء، قاضی، جو صاحب منصب لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کوئی تخت و تاج، کسی عہدے سے نوازا ہے، جو حکام ہیں، اگر وہ عدل و انصاف کرنے والے ہوں تو ارشاد فرمایا یہ احسن ہے، یہ بہترین ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَالتَّوْبَةُ مِنَ الشَّيْخِ حَسَنٌ، ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھا آدمی اگر توبہ کرے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن وَلَكِنَّهُ مِنَ الشَّابِّ أَحْسَنُ، ارشاد فرماتے ہیں اگر نوجوانی میں کوئی توبہ کرے، کوئی جوان شخص اگر توبہ کرنے والا ہو تو ارشاد فرمایا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو بوڑھے شخص کی توبہ ہے۔ ارشاد فرمایا وہ حسن ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ تو نوجوان کا توبہ کرنا یہ بہت اچھا اور بہت بہترین ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والجود من الاغنیاء حسن، ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت اور جود، لوگوں میں تقسیم کرنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اگر ایسا شخص کرے جسے اللہ تبارک نے مال عطا کیا ہے، جو غنی ہے، جو مالدار شخص ہے، اگر وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ اچھا ہے۔ اس کے پاس مال ہے، اللہ کریم نے دیا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، فرماتے ہیں یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر یہی وصف خرچ کرنے کا، سخاوت کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ فقراء سے ہو، ایسا بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سخاوت کر رہا ہے، رب کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، عزیز و اقارب کو دے رہا ہے، رب کی راہ میں صرف کر رہا ہے، ارشاد فرماتے احسن، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ غنی کا صدقہ کرنا، غنی کا سخاوت کرنا، یہ صرف یہ اچھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہی وصف کسی فقیر کے اندر پایا جائے، کسی ایسے شخص کے اندر پایا جائے جو تنگ دست ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، اگر وہ سخاوت کرنے والا ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ احسن ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کے اس فرمان پر، اس مدنی پھول پر، تو ہمارے لیے یقیناً بہت سارے مدنی پھول ہیں جنہیں اپنا کر، جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے، مرد اسے بھی باحیا ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ یہی حیا کا وصف، یہی جو شرم ہے، اس کا وصف عورت کے اندر موجود ہو۔ اسلامی بہن جو ہے وہ شرم و حیا کی پیکر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں شرم اور حیا کو
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر ہی خیر ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی خیر پر مبنی ہے، اس لیے مسلمان جو ہے اسے بھی باحیا ہونا چاہیے، اسے بھی شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، اور اسلامی بہنوں کو بھی شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ مرد شرم و حیا والا ہو، عورت کا شرم و حیا والا ہونا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عدل اور انصاف۔ جی ہاں، ہماری زندگی میں باپ پر لازم ہے، والد پر لازم ہے، ہر ایسا شخص کہ جس کے ماتحت کچھ افراد ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان میں برابری کرے، ان میں عدل کرے، انصاف کرے۔ کسی ایک سے رشتہ داری کی بنا پر، کسی ایک سے زیادہ محبت کی بنا پر، کسی ایک سے اپنے کسی دنیاوی مفاد کی بنا پر اس پر ظلم اور ستم نہ کرے، یا کسی ایک کو نوازے اور دوسرے کو محروم کر دے۔ عہدے دار اگر کسی کمپنی کا کوئی بڑا شخص ہے، کوئی مینیجر ہے، اب وہ اپنے فائدے کے لیے کسی ایک کو نوازے اور دوسرے حقدار کو محروم کر دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح والد کے لیے بھی یہ جائز و روا نہیں، یہ درست نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے اندر کوئی سبب فضیلت کا نہ ہو، اس کے باوجود کسی ایک اولاد کو سب کچھ دے دینا اور دوسرے کو یکسر محروم کر دینا، یقیناً یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں غور کریں کہ ہر شخص عدل اور انصاف کرنے والا ہو، اپنی ازواج کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے درمیان، اپنے اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب منصب ہیں، جنہیں اللہ تبارک نے اقتدار عطا کیا ہے، جو حکام ہیں، جو لوگوں کے فیصلے کرنے والے ہیں، جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، جو لوگوں کے فیصلوں کو، ان کی جو ان کے مسائل ہیں انہیں سن کر حل کرنے والے ہیں، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی جنہیں اللہ تبارک تعالی نے صلاحیت عطا کی ہے، جنہیں یہ مقام اور منصب ملا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، دنیاوی طور پر عہدے دار ہیں وہ لوگ، تو ارشاد فرمایا ان کا عدل اور احسان کرنا، عدل کرنا، برابری کرنا، مساوات کا درس دینا، مساوات پر عمل کرنا، ارشاد فرمایا یہ کہیں بڑھ کر ہے اس سے کہ عام لوگ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ویسے تو توبہ ہر ایک شخص کے لیے محمود ہے، ہر ایک شخص توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، لیکن اگر یہی توبہ کا وصف ایسا شخص کہ جو اب زندگی کے اندر گناہ کر کر کے تھک چکا، اب گھر والے اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر وہ رب کے گھر میں بیٹھ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رستے سے غافل تھا، دین سے دور تھا، اب آ گیا رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ بہتر اس کی توبہ ہے کہ جس کے پاس جوانی ہے، جس کی ہاتھ سلامت ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اب وہ اپنی ہمت، طاقت، اپنی سارے کے سارے اسباب کو، اپنی طاقت کو رب کی نافرمانیوں میں صرف نہ کرے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے اندر صرف کرے، توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا لے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی، اس نوجوان کی توبہ اس بوڑھے آدمی سے بہت درجہ بہتر ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر، ضعف کی حالت کے اندر، کمزوری کی حالت کے اندر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، توبہ کی ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اس بات کو مت دیکھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے اس لیے میں صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا، ایک وہ شخص کہ جو 100 روپے کا مالک ہے اور 50 روپے اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، یہ یقیناً اس بندے سے بہت بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ ایک شخص وہ جو لاکھوں روپے کا مالک ہے لیکن وہ آدھی رقم صدقہ و خیرات نہیں کرتا بلکہ اس میں سے کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں چاہیے جس سے جتنا ہو سکے، جتنا بن سکے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ خرچ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو دینا، یقیناً یہ وہ کام ہے جو رزق کے اندر برکت کا بھی سبب ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں، مال میں برکت اور وسعت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر ان پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ شان خاتون جنت آج کا ہمارا موضوع ہے، اور حضرت مولانا حاجی محمد اشفاق قطاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور موضوع ہے شان خاتون جنت۔ کیا فرمائیں گے حضور مزید فضائل؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، ہم ان کو اپنے احاطہ کلام میں لانے سے قاصر ہیں، البتہ چند فضائل جو ہیں وہ جی ہم احادیث و آثار کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان بی بی اللہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پیر تک جی اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تصور کریں تو کیسی مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی اللہ اللہ اللہ۔ کہ اپنے بابا جان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی مشابہت آپ کو ملی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال وضع قطع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ ٹھیک۔ اللہ عز و جل نے آپ کو جیتی جاگتی گویا تصویر مصطفیٰ بنایا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوا دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے۔ ایک تو ہے ویسے کھڑا ہونا، ایک ہے خوشی سے کھڑا ہونا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بہت زیادہ مان دینے والا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اور اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے، جہاں پر سرور کائنات تشریف فرما ہے اس جگہ پر خاتون جنت کو آپ بٹھایا کرتے۔ اور جب خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، دست بوسی فرماتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ جی اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات ظاہری کا وقت تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راز کی بات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، وہ کسی اور سے نہ کی، اور وہ بعد میں کچھ اسی طرح افشا ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی بیٹی کو غمزدہ دیکھ کر انہیں تسکین دی تھی اور فرمایا تھا کہ ان قریب سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھ سے ملو گی۔ اللہ اللہ۔ وہ پہلے غمگین تھی پھر خوش ہو گئی، تو یہ بھی آپ کی ایک دلجوئی کا بہترین انداز ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ جو مبارک کلمات ہیں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، ان میں سے ایک زبردست کلام، زبردست حدیث پاک وہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی یا جنتی بیویوں کی، مومنوں کی بیویوں کی سردار ہوں گی قیامت کے دن جنت میں۔ تو یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ طہارت نفس اور نسب کی شرافت میں خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان فاطمہ رضی اللہ عنہ انہی انوار میں سے ایک نور ہیں، آپ کی یہ بھی فضائل میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا آگے بڑھنا، جی یہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہوا۔ سبحان اللہ، اور بہت بڑا ایک خاصہ آپ کو ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک خاصہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور کثرت اولاد، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جو ہے وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس کا مظہر جو ذات بنی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، یہ کہا جائے تو بات بنتی ہے، اور بنتی کیا ہے، یقیناً بنتی ہے۔ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایاز بھائی، سیدہ کائنات کی بات چل رہی ہے، اور ابھی ہمارا اشفاق میں نے سرداری کی بات کی، تو یوں کہیے سرداری تو اس گھر کی کنیز اور لونڈی ہے۔ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سید الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء العالمین ہے، عالمین کی عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کیسی ایک عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے۔ اور سیدہ کائنات کی ایک اور عظمت اور شان سلمان بھائی میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور شان تھی کہ آپ اپنے گھر کا کام کاج، یعنی اتنی بڑی، جیسے کہ شروع میں ہی ہماری اس پر بات ہوئی کہ اتنی بڑی عظمت اور شان کے باوجود عاجزی اور انکساری کا ایسا معاملہ کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرنا، چکی بھی جو ہے وہ خود چلانا، آٹا بھی پیس لینا، گھر کے سارے کام کاج کرنا، اس قدر معاملات کو اختیار کرنا، یہ بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک یوں سمجھی کہ عظمت اور شان تھی۔ تو ایک بار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدام جو ہے وہ
آئے غلام اور لونڈی آئی تب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ بی بی فاطمہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ لونڈی اور غلام آیا، جاؤ آپ بھی جو ہے وہ اپنے لیے ایک لونڈی طلب کر لیں، ایک کنیز جو ہے وہ طلب کر لیں، خادمہ لے آئے۔ چنانچہ جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کاشان اقدس میں نہیں ہے، تو اپنی امی جان سے جو ہے وہ عرض کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ یہ بات عرض کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا تمہیں خادمہ کی حاجت ہے؟ تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ضرور بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ خادمہ سے بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلمان بھائی اس سارے واقعے کو ایک نظم کے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے، دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے، سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر، پر نہ تھے دولت قدام شاہدیں، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں، گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدیں، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں، ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں، شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا، ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں، اولاً سبحان 33 بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی بار پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ سو ہو جائیں یہ مل کر سبھی، پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام، خلد کی مختار راضی ہو گئیں، سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں، سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ اللہ 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 اللہ، یہ کس پیارے انداز میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمان بھائی اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا ہے، تو حقیقت میں دل باغ باغ ہو جائے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں، ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں جو وہ مدنی پھول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کی ذوق عبادت، ان کی ایک کیفیت کا عالم کیا تھا کہ سلمان بھائی گھر کے کام کاج کے دوران بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد کی طرف نکلتے، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس سے جب گزرتے اور ان کی یہ کیفیت دیکھتے کہ کس انداز میں، ایک محبت کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی قناعت اور صبر میں اضافے کی دعا کرتے کہ اے ارحم الراحمین میری اس بیٹی کے قناعت اور صبر میں اور اضافہ فرما، اسے اور برکات سے مالا مال فرما۔ کیسی جو وہ پیاری عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ جو ہے وہ رات بھر جو ایک گھر میں آپ کی عبادت کے لیے جگہ مختص تھی اس میں عبادت فرمایا کرتی، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی، تو دعا اپنے لیے نہ کرتی بغیر دیگر لوگوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعا کرتی۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ امی جان آپ اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگتی، ہمسایوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتی کہ اپنے سے زیادہ جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہے، ہمسایوں کا جو ہے وہ پہلے حق ہے، بعد میں جو ہے وہ اپنا نمبر ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے آپ
رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتی تھی. اور ایک بہت ہی پیاری روایت سلمان بھائی، مان کی ہم نے بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اس لاڈلی صاحبزادی کو مان دیا کرتے تھے. کیسا مان دیا کرتے تھے؟ نہ صرف صاحبزادی کو مان دیا کرتے تھے بلکہ اپنے داماد کو بھی مان دیا کرتے تھے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ مان دیا جاتا تھا. ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ ایک دن علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا بی بی فاطمہ آپ کو زیادہ پیاری ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ہم دونوں میں سے کون جو ہے وہ آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی دلجوئی کا انداز دیکھیے کیسا پیارا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنی بیٹی پیاری ہے لیکن اے علی اس سے بھی زیادہ تم مجھے پیارے. اللہ 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 اکبر. انداز دیکھیے کیسا پیارا ہے نبی پاک علیہ السلام کی دلجوئی کا، دونوں ہی کی جو وہ دلجوئی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے فیضان سے اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. ہاتھ کے چھالوں کی بات ہوئی، ہاتھ کے چھالے یہ بھی ایک بڑی مشقت اور تکلیف والا معاملہ ہے. کون اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھالے دیکھ سکتا؟ اللہ اکبر. آج غور تو کریں، صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں ہے، جی ذرا امیجنیشن میں جائیں جی اور ذرا غور کریں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو. آج ہم ایک چھوٹی سی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ سرور کائنات تھے، مالک دو جہاں تھے. انہوں نے اپنے اولاد کو بھی گویا دنیا سے ایسی بے رغبتی سکھائی کہ یہ دنیا کی مشقتیں برداشت کرو تاکہ آخرت میں اور درجات بلند ہو، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے ایسا سبق بن جائے کہ قیامت تک کے لوگ جو ہیں پھر وہ تمہارے گن گاتے رہیں اور ان باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اسی طرح غور کریں تو دلی صدمات کے حوالے سے جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا نہیں پتا تھا کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں انہیں کس طرح سے شہید کیا جائے گا؟ ایک بیٹے کو زہر دیا گیا، دوسرے بیٹے جو ہیں انہیں کربلا کے میدان میں دردناک انداز میں اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا. چاہتی تو بابا جان سے دعا کروا لیتے، لیکن صابرہ ایسی تھی کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. راضی بر قضائے الہی جے سونا میرے دکھ وچ راضی ہائے ہائے ہائے. تے میں سکھنوں چلے پاواں. اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کروائی. یہ ایسی زبردست راہیں ہیں کہ جن پر واقعی یہ حضرات چل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اور یہ واقعی ان کے گھرانے کا خاصہ تھا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی یہی شان تھی. جی آپ بھی کئی کئی دن کے فاقے برداشت کر لیتے تھے. آپ کے گھر کے بچوں کا بھی یہی صبر کا حال تھا کہ آپ لوگ بڑی مشقت میں بھی زندگی گزارنا جانتے تھے اور راضی برضا رہتے تھے. ایک بار جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بن چکے تھے، خلافت کا زمانہ تھا، جی تو سلمان بھائی آپ کے دربار میں کوفہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ سے اچھی ان کی راہ و رسم تھی، اچھا تعلق تھا. تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ آپ ایک ایسی روٹی کھا رہے ہیں جس کو کبھی تو داڑوں سے توڑنا پڑتا ہے تو کبھی گھٹنے سے توڑنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. خلیفہ وقت ہیں اور ایسی روٹی کھا رہے ہیں. تو کچھ دیر کے لیے مولا کائنات اندر تشریف لے گئے کسی کام سے، کچھ لینے کے لیے، کوئی کام ہوگا اندر. تو وہ جو صحابی تھے وہ ویسے ان کے دل میں قلق تھا کہ خلیفہ وقت ہیں اور ایسی غذا اچھی کوئی روٹی ہو جائے، گھی لگ جائے، کوئی زبردست تندور سے گرم گرم پک کر آئے. تو آپ نے وہیں کوئی خادم حاضر تھا تو اسے کہا کہ تم لوگ خیال نہیں رکھتے امیر المومنین کا، کوئی اچھی روٹی پکا کر لاؤ، کوئی ایسی روٹی کھا رہے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ اس دوران امیر المومنین تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے خود ان سے اس طرح کی روٹی کہا اور حکم دیا کہ جیسا ہے ویسا ہی چلے. اور میں آپ کو ایک اپنے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں. یوں کر کے پھر مولا کائنات نے ان سے فرمایا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کا حال بتاؤں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ظاہری طور پر بھی برکتیں لیتے تھے. اس وقت ایک دن ہمارے گھر میں فاقے کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے. تو میں ایک جگہ پر مزدوری کے لیے گیا اور ایک یہودی کے کنویں پر ڈول نکالنے کی مزدوری میں نے کی، اور حال یہ تھا کہ ایک ڈول پر مجھے ایک کھجور کی اجرت ملنی تھی. اللہ اکبر. تو میں نے بڑی مشقت کے بعد 16 ڈول نکالے تو اس دن مجھے 16 کھجوریں ملی. اور ان 16 ڈولوں میں حال یہ تھا کہ میرے ہاتھوں سے چھالے بن چکے تھے اور چھالوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. تو مولا کائنات امیر المومنین جن کے نام کے آنے پر کرم اللہ وجہ الکریم کہہ کر گردنیں جھک جاتی ہیں عظمت کی وجہ سے، آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے خانوادے کا یہ حال ہے کہ آپ خود بھی اس طرح سے دنیا کی زہد و قناعت والی زندگی اختیار فرماتے ہیں امیر المومنین بننے کے بعد بھی. اور آپ کے بچوں کے امی کا بھی یہ حال ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہ حال ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہیں. اور بچوں نے بھی کس شان صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کہ اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہے.
دین متین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں میں صلح کرواتے رہے، سخاوت کی مثالیں قائم کرتے رہے، اور میدان کربلا میں جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، آمین۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی پیش کریں، اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ہمیں سفر کرنے کی برکت سے جس طرح حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا مبارک فیضان لوٹنے کی بھی سعادت ملے گی۔ 8، 9، 10 محرم الحرام، جمعہ، ہفتہ اتوار، مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں، آپ بھی سفر کریں۔ یہاں پر ایک رات کو انشاءاللہ جی سفر پر روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کہاں جا رہے ہیں آپ حضور؟ ہمیں جو مدنی مرکز سے سمت ملی ہے وہ اندرون سندھ کی ہے، شہر ہے ماتلی۔ ماتلی جا رہے تو ہیں ہم آپ؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تقریباً 5 بسیں ہیں ہماری مسجد سے، اللہ نے چاہا تو دعا فرمائے، سبحان اللہ، سفر پہ روانہ ہوں۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، اللہ خیریت سے لے جائے جی۔ یہاں یہ بھی ہے اشفاق بھائی کہ میں بھی مدنی قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتائیں حضور کیا کر سکتے ہیں؟ شامل ہو جائیں، بس بتانا کیا کیسے ہے، آپ شامل ہو؟ ماشاءاللہ تیار ہو گئے۔ آپ جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے لیا دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، اگر رابطہ نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ باب المدینہ رابطہ کریں، اور یہاں سے ایکسچینج سے آپ کو اپنے ذمہ دار کا ایڈریس وغیرہ رابطہ نمبر دے دیا جائے گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی قافلے کی راہیں آسان ہو ہو جائیں گی۔ لیا میں الحمدللہ فیضان مدینہ بھی موجود ہے، لیا اور جی چوک اعظم کے قریب جامع المدینہ بھی ہے، واہ۔ تو آپ یہاں سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، فیضان مدینہ میں چلے جائیں، اور انشاءاللہ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو موجود ہے اس کے لیے تو مدنی قافلے میں اتنا سفر ایشو کرنا 8، 9، 10 محرم میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کام نہیں ہے، تو فیضان مدینہ سے انشاءاللہ پھر سفر کی ترکیب بھی بنے گی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 دن گاڑی میں بیٹھے رہیں گے اور گاڑی چلتی رہے گی، تو 3 دن میں تو پتہ نہیں گاڑی کہاں سے ہو کے آ بھی جائے گی۔ بہرحال جہاں ہو سکتا ہے بعض علاقے ایسے بھی ہوں کہ جہاں 3 دن چلتی رہے تو پہنچے بھی نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان بہت بڑا الحمدللہ۔ بہرحال تو انشاءاللہ آپ کسی مسجد میں جائیں گے، وہاں پر وقت جو ہے وہ گزاریں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، بینگ اے مسلم ہمیں جو چیزیں آنی چاہیے علم دین کے اعتبار سے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا تاری سلمان بھائی، بہت اچھا پروگرام ہے، کھلے آنکھ سے اللہ کہتے ناز سنی ہے، ایک ہی دل ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ واہ سبحان اللہ، مرحبا سائیں۔ میں سعید بھائی عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی ماشاءاللہ آج تو دل مدینہ مدینہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے دیکھتے دیکھتے، اور آج جو ہمارے اشفاق بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مجھے ایک نعت شریف سنا دیجیے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ مرحبا ماشاءاللہ سید بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کافی ٹائم بعد کال کیا آپ نے۔ بہرحال مرحبا، ہند سے ہیں اور شہر کا نام میرے ذہن میں ہے۔ بہرحال اللہ آپ خوش رکھے سید بھائی، شاد آباد رہیں جی۔ محمد آصف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، مرحبا، بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جس طرح سلمان بھائی اور اشفاق بھائی گفتگو فرما رہے تھے بیٹی کے بارے میں، تو الحمدللہ کل شام کو ہی میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کم و بیش ابھی وہ 13-14 گھنٹوں کی ہے۔ مجھے ماشاءاللہ بیٹیاں ویسے بھی پسند ہیں، اور جس طرح ابھی اشفاق بھائی نے اور سلمان بھائی نے مزید پہ روشنی ڈالی اور فضیلت بیان کی، تو مرحبا مرحبا، دل مزید ان کے ٹھنڈک اور خوشی ملی ہے۔ بیٹی کی ولادت کا سن کے کیمرہ مین مٹھائی کا اشارہ کر رہے تھے، واہ کیا کریں، مٹھائی منگوا لیں ان سے، نہیں جی، یہ دعا مٹھائی میں فرمائیں۔ مدنی قافلہ دے دینا جی سبحان ہے اللہ نا۔ سبحان اللہ۔ اپنا تو دیکھیں ہم تو تحفہ یہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو مٹھائی بھی کیمرہ مین کو مل جائے گی نا۔ کیمرہ مین کو مٹھائی میں کھلا دوں گا انشاءاللہ، مٹھائی کے ساتھ اور بھی کچھ کھائیں گے وہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں اور کھلانے کے لیے بھی حاضر ہوں، آپ کھانے کے لیے تیار رہے ہیں جی۔ مرحبا جی، خوشی میں مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ سبحان اللہ، ان کو تو بھیج دیتے ہیں آج مدنی قافلے میں، سعید بھائی تیار ہو جائیں آپ۔ مرحبا میں جی، کالر کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی خوشی میں شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کریں۔ مدینہ مدینہ جی۔
میرا نام محمد ارشد اتاری گاؤں بندوں کے ضلع شیخوپورہ فروخ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی ایک کلام کی فرمائش تھی منقبت شہدائے کربلا. کربلا کے جانثاروں کو سلام. مرحبا ماشاءاللہ. مدینہ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. ثاقب بھائی ہیں فرام گجرات، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا؟ نام تو مینشن نہیں ہے، نام ضرور لکھا کریں جی اپنا نام اور شہر کا نام، تاکہ وہ اناؤنس بھی ہو جائے. دل جوئی بھی ہو جاتی ہے اس طرح. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں یہ کلام سننا ہے. میں سیالکوٹ سے ہوں، شیخ جنید عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا سا کلام سنا دیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. آمین. وہ شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. یہ ہیں محمد تاج محمد بھائی ہیں حیدرآباد سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی قافلے میں شامل ہونے کا ارادہ ہے، مرحبا، اللہ قبول فرمائے جی. احمد رضا بھائی ہیں ساہیوال سے، بہت شکریہ احمد بھائی آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی پاک پتن سے میسیج ہے اور کلام سننا ہے ان کو. کیا کلام سننا ہے؟ خوشاب و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں کہاں سے میسیج ہے؟ یونس بھائی کا میسیج ہے اتار والا بورے والا سے. مرحبا یونس بھائی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیں، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بھائی ہیں مرکز الگا لاہور سے، بہت شکریہ. سید ظفر علی بھائی ہیں فرام ٹی ایم کے، بڑی مہربانی جناب. یہ ویسے ٹی ایم کے جس طرح ایک شہر کا نام مخفف بن سکتا ہے، ویسے ہی ایک ادارے کا نام بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے. چلیں بہرحال آپ ادارے سے تعلق ہے یا شہر سے تعلق ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پورا نام لکھ دیا کریں تو کیا ہی بات ہے جی. ویسے یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اشفاق بھائی، جب یہ لفظ بولا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ میں نے ہی میسیج میں لکھا ہے. مرحبا ماشاءاللہ. ناظرین کی بھی کیا ہی بات ہے جی. بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں، کچھ فرمائشیں پوری فرمائیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو چلے، ہم رہ گئے، ہم مدینے جائیں گے. اب کے برس ہر برس یہ سوچ کرے ہم رہ گئے، ہم تیرا کہہ گئے، کاش بس ایک ہی دھن ہو ہماری، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو
گلے کاش بسے ہی دھونے گو کہ مدینہ دیکھوں کاش بسے ہی دھونے گو. یہاں پر ایک اور بھی میسج ہے، میسج میں شامل کرتا ہوں. ہمارے الف خان بھائی ہیں، الف خان بھائی ہیں گلگت رٹو استور سے. رٹو جو بڑا زبردست علاقہ ہے، اشفاق بھائی دیکھنے سے تعلق بھی رکھتا ہے، یہ سارا استور اور مدینہ مدینہ استور تو جی رٹو بھی ہے، رٹو ہے علاقہ، اور رٹو میں الحمدللہ جامع المدینہ بھی ہے اللہ کی رحمت سے، اور مدنی کاموں کا سلسلہ بھی ہے. تو الف خان بھائی کا میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور نعت شریف کی فرمائش بھی ہے، سرکار توجہ فرمائیں. اسی طرح رٹو کے کچھ اسنائم بھائی استور کے دیگر جس طرح جامع المدینہ اسلام آباد میں ہے وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو میری معلومات کے مطابق، ناقص معلومات کے مطابق، اب رٹو میں بھی الحمدللہ جامع المدینہ کے درجات کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ دیگر مدنی کاموں کا بھی سلسلہ ہے. جتنے اسنائم بھائی استور میں، رٹو میں اور اس کے اطراف میں، چھگام بھی ایک علاقہ ہے، وہاں پر بھی ماشاءاللہ حبیب الرحمان بھائی ایک ہوتے ہیں جو مدنی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے مدنی کاموں میں اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت میرا ایک جدول بنا تھا جی، از گلگت بلتستان تا بلوچستان. ہاں جی چلیں بہرحال الف خان، الف نام بھی بڑا دلچسپ ہے، اللہ الف خان. اللہ ان کو تو ایسے میں نہیں ملا، الف خان بھائی کو. چلیں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے، اب جانا بھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا یہ تو آگے کی بات ہے. جی جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تر مر جان فدا، سرکار پہ تر مر جان فدا سرکار، توجہ فرمائے
بات ہوئی ریٹو اور اسٹور کی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہاں کافی سارے ماشاءاللہ ائمہ کرام ہیں ہمارے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مولانا عبدالقادر مدم صاحب ہیں, یہ حبیب الرحمان رضوی صاحب ہیں, مولانا حبیب الرحمان رضوی صاحب, ایک مولانا بشیر صاحب ہیں. تو یہ ہے سلسلہ جاری ہے وہاں. تو ملاقاتیں وغیرہ کرنی تھی, جیسے ہماری مجلس کا جو مدنی کام ہوتا تھا. مولانا بشیر صاحب سے ملاقات کے لیے نا وہاں کے سنائی بھائی مجھے لے کر گئے. اچھا, وہ کافی اوپر کا ایک پہاڑ کے اوپر ایک گاؤں تھا, تو ادھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا. اسنائی بھائیوں نے مجھے کہا کہ یار 2 رستے ہیں, تو آپ کو شارٹ رستے سے لے کر چلتے ہیں. چلیں بھی ٹھیک ہے. میرا ایک ذہن یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسے ہمارے علاقے جہاں پر اسنائی میں کوئی شکوہ ہوتا ہے, یار کم ذمہ داران آتے ہیں, ایک جدول ہونا چاہیے وہاں کا بھی, دل جوئی بھی ہوتی ہے اور ایک اچھا سلسلہ بھی ہوتا ہے. وہ مجھے لے کر کے جی شارٹ رستے سے, اس شارٹ رستے سے میں جیسے اوپر گیا ہوں نا جی, یہ تو میں جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور جو میرے پیچھے تھے وہ بیچارے جانتے ہیں کیسے مطلب گئے. ایسا سلیپی وے تھا, اور بالکل یعنی میں سوچتا تھا, میں نے یار اس سے اوپر کیسے چڑھوں گا, پاؤں کہاں رکھوں گا. یعنی وہ تو اسٹائن بھائی جو وہاں کے تھے وہ تو ویسے مطلب جاتے تھے جیسے ہم روڈ پر چڑھ جاتے ہیں. ہاں جی. تو بہرحال خدا کر کے میں بھی ادھر اوپر جو ہے وہ پہنچ ہی گیا. تو یہ بھی واپسی آپ نے شارٹ رستہ نہیں لیا. میں نے کہا چڑھ تو پہاڑ چڑھ تو گیا ہوں, اترنا لمبا رستہ ہے, سلیپی میں اور خطرناک. ہاں جی, میں نے کہا لمبا رستہ ہے, تو ہم لمبے رستے سے پھر ہم لمبے رستے سے اسنائی بھائیوں کے ساتھ پھر بعض اوقات تو پگڈنڈیاں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, اللہ ایک پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, دوسرا ڈھونڈتا ہے بندہ کہاں رکھے. اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا, ایک جگہ ایک اور ایسا اتفاق تھا, تو وہاں میں نے کہا یار اگر یہاں سے پاؤں پھسلا نا تو بریک سیدھی دریا میں جا کے لگے گی, اس سے پہلے تو کوئی رکا بھی نہیں جائے گا. ایسا بھی معاملہ تھا. بہرحال یہ چیزیں زندگی میں انسان کو دعوت اسلامی نے وہاں آپ کو بھی پہنچا دیا. اللہ اور دعوت اسلامی وہاں تک الحمدللہ پہنچی. الحمدللہ. جامعہ المدینہ ہے, زبردست اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے جامع مسجد رٹو کے اندر. مدنی کاموں کی بہاریں اسلامی میں جو کوشش کر رہے ہیں, اللہ اور ان کو جو ہے وہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اشفاق بھائی, شان خاتون جنت موضوع ہے. مجھے ایک بات میری میموری یاد آ گئی, میں نے کہا چلیں شیئر ہو جائے, تھوڑا تفنن بھی بن جاتا ہے. شان خاتون جنت ہے, ان کے زہد کو دیا, ان کی قناعت کو دیا, اور یہ جو ایک اس میں آپ نے بات بتائی کہ راضی بر قضائے الہی ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر, اس کے فیصلے پر راضی ہونا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز کافی مفقود ہوتی جا رہی ہے. شکوہ و شکایت بندوں کی زبانوں پر آپ کو نظر آئے گا, اور شاید آپ کو کوئی بندہ یعنی چھابڑی پہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی چھابڑی فروش ہے, یہاں سے لے کے سبزی فروش سے لے کر مل آنر تک آپ چلے جائیں, آپ کو بندہ بیچارہ اپنی مصیبتیں ہی بیان کرتا نظر آئے گا, اپنے مسائل ہی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. کیا فرمائیں گے؟ خوش نہیں نظر آتا, خوش نہیں, بالکل پرسکون اور مطمئن. مطلب کوئی کہے یار میں بڑا مطمئن ہوں, مجھے کوئی غم نہیں ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. یہ کہنے کے بعد جو مصیبتوں کے انبار بیان کرتے ہیں, تو وہ شکر والی بات بھی جو پہلے نا وہ چھپ جاتی ہے. تو واقعی یہ جو ہے نا, سب سے پہلے تو راضی برضا ہونا, دل سے ہونا. ایک تو زبانی کلامی ہم بس رہ گئے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے, اور پھر وہ بے صبریاں, وہ شکوے, وہ شکایات, اور بے جا شکایات بعض اوقات بنتا ہی نہیں ہے, پھر بھی تو اس کی شکایت ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسے مبالغے کہ جناب ہم نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہے ہم سے, ہم تو کوئی خطا کرتے ہی نہیں ہیں جناب, ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا آج تک, ہم نے تو کسی کا نہیں کھایا. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اگر ان کو تھوڑا سا ٹٹولا جائے تو ایسی ایسی خطائیں ان کی نکلیں, کلمان والحفیظ. تو بہرحال ان ہستیوں کے تذکروں سے ہمارے لیے یہی سبق ملتے ہیں کہ ہمیں راضی رضا الہی اس طرح رہنا چاہیے کہ مصائب و آلام کے لیے تیار بھی رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے بچنے کے لیے, عافیتوں کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. اور جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو اس سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں. مجھے تو یہ معاملہ ہے, سر دکھ رہا ہے, کوئی ہے جس کو برین ٹیومر ہوا ہے, تو اس طرح اگر مطلب جس کے پیر میں چپل نہیں ہے وہ ایسے کو دیکھے گا جس کا پاؤں نہیں ہے, تو انشاءاللہ راضی برضا الہی ہونے میں آسانی رہے گی. اس طرح یہ تذکرے سنتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اچھے دوست رکھیں, اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ باتیں سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا درس پختہ ہوتا چلا جائے انشاءاللہ. کیونکہ جب دنیا داروں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو پھر انہی کے جیسی روش جو ہے وہ بندہ اختیار کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اشفاق بھائی, ہم انشاءاللہ عاشورے کے بعد ایک انیشیٹو لینے جا رہے ہیں, اور مختلف جو ہے ہم ریکارڈنگز کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک چیز بڑی واضح
ہمیں نظر آئے گی کہ ہم کتنے امن میں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کتنے قرار میں ہیں، جبکہ لوگ بیچارے کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، اس پر ہم ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز بھی جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور مقصد اس میں یہی ہے کہ ہمارا بھی ذہن بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا، شکر و رضا و صبر کا، اور باقی سب کا بھی بنے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو مدنی چینل انشاءاللہ ایک انیشیٹو لینے جا رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ٹاپ کاپی میوزیم میں، سبحان اللہ، یہ پیالہ وہ ہے جو اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ پانی پیا۔ اللہ 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 تعالیٰ اس پیالے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، سرکار کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آقا کے ہاتھوں محشر کے دن کوثر کے جام ہم سب کو عطا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم اس مبارک مقام پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلا جو تبرکات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو، سبحان اللہ۔ یہ کربلا کی مٹی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم پہنچے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، جس مصلی پر نماز فرماتی آئے ہائے ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں یہ رگ آف حضرت فاطمہ، پریئر رگ، ہاں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ماشاءاللہ کتنی پیارے چیزیں لکھی ہوئی، اور یہاں اس پر عبادت فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اس کا نظارہ کیجیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک ہے، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹانے والے ہمارے امام حسین کا لباس آپ دیکھ رہے ہیں، سفید لباس، الحمدللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی والوں کو سفید لباس کی تاکید فرماتے ہیں، اے دعوت اسلامی والوں دیکھو امام حسین بھی سفید لباس پہنا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ امام حسین کا مبارک لباس دیکھیے، انشاءاللہ نیت کر لیں ہم بھی مدنی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر خیر کریں گے، اس پر بھی پورا سلسلہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس دن بھی ایک زبردست زیارت جو ہے وہ ہم کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت طہار کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ یاز بھائی آخری مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کے مدنی پھول اشفاق بھائی سے بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میں ایک روایت یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مطہرات بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے کیسی محبت فرمایا کرتے ہیں، بالخصوص بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کون سب سے زیادہ محبوب تھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو محبوب تھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ان کے جو شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ یہاں پر عاشقوں کے امام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی پر لاکھوں سلام، سبحان اللہ، کہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں سب سے زیادہ پیاری ہوں، بلکہ آپ جس کو سمجھتی تھیں کہ حضور علیہ السلام کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے، تو صاف صاف حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو محبوب ہے تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد جو محبوب ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں پیاری ہوں اور میرے بعد میرے والد پیارے ہیں،
بلکہ یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی فاطمہ پیاری ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات بھی اس گھرانے سے کیسی محبت اور کیسی ان کی قدر و منزلت کو جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ایک جو قرب اور لگاؤ تھا، اس میں یہ چیز بھی ہمارے سامنے پیش نظر میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کی ابتدا فرمایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے رخصت ہوا کرتے تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپسی تشریف لایا کرتے تھے تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سب سے پہلے جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی گویا ایک بیٹی کے مقام کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا، ان کی محبت کو، ان کی عظمت کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو مدنی پھول ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی سیرت میں بھی الحمدللہ ہم یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت بھی دامت برکاتہ نے جب واپسی باہر سے تشریف لاتے ہیں کسی مقام سے تو پھر جو ہے وہ اپنی صاحبزادی کے گھر پر اکثر اوقات جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی ادائے سنت ہے، ہم سب بھی نیت کر لیں کہ اگر جو بیٹیوں والے ہیں، جو دیگر ہیں، وہ جب بھی اگر سفر پر روانہ ہو تو اس انداز میں جو ہے وہ اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ یہ ادائے سنت ہوگی، اور اس پر عمل کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یقیناً اہل بیت سے بڑی محبت تھی، اور اہل بیت جو تھے وہ صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ آپس میں بڑے شیر و شکر حضرات تھے، اور ان دونوں مقدس حضرات کے درمیان ایک بڑا بھائی چارہ تھا، اور یقیناً ہمارے لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم اس اہل بیت کی کشتی میں بھی الحمدللہ سوار ہیں، اور اصحاب حضور کی ستاروں کے ذریعے مدد بھی ہم لے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان دونوں ہستیوں کے کمبینیشن کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہوئے ایک شعر میں فرمایا، مولا گلبن رحمت زہرا، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ تو خلفائے راشدین کا بھی اس شعر میں ذکر ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، حضور علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور حسنین کریمین کا بھی ذکر کیا کہ یہ حضرات جو تھے یہ بڑے ایک باغ کے مہکتے پھولوں کی طرح تھے، تو کوئی شاخ ہے تو کوئی مہک ہے، اور یہ سب حضرات اپنے اپنے کوششوں سے، اپنے اپنی سعی سے دین متین کی خدمات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ آپ کو یقیناً شوہر وغیرہ ہی اس کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ پڑھائیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی محبت کی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ ہے تو پڑھانے والے کے لیے سعادت ہے، اور پڑھا اتنی بڑی ہستی رہے تو جس کا جنازہ ہے اس کے لیے بھی سعادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ بی بی فاطمہ پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فضان صحابہ اہل بیت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا ہوں انشاءاللہ شان اہل بیت، شان صحابہ یہ بھی دل میں آئے گی، اور ان کی زندگی کا مبارک انداز یہ بھی زندگی میں آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن
مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، سبھی ایمانداروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 5ویں شب ہے، اور ایک مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت اللہ الاکبر کی شب عرس بھی ہے۔ اس نسبت سے انشاءاللہ مدنی منع سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے تعلق سے کچھ سوالات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، چاند رات سے روزانہ ہو رہے ہیں۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہمارے یہاں گملا قبرستان جھارکھنڈ ہندوستان کی ہے۔ آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک وضو خانہ ہے قبرستان کے اندر میں، بغل میں وہ کنواں ہے جس پر پانی ماشاءاللہ ابھی ہے، بہت اچھی رہتی ہے، گرمی میں بھی رہتی ہے۔ اور ہمارے یہاں نماز گاہ ہیں، یہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے جوتا کھولنے اور باندھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ بنا رکھا ہے، ابھی اسی سال ہم لوگوں نے اس کی تعمیر کروائی ہے۔ یہ ڈسٹ بین ہمارے یہاں رکھی گئی ہے، سبھی جگہ پہ ڈسٹ بین رکھی گئی ہے۔ اور قبرستان کے لیے ہمارے یہاں اور کیا کیا چیز ہونی چاہیے حضرت ہماری تھوڑا رہنمائی فرما دیں گے، مہربانی ہوگی۔ قبرستان اگر بنا ہوا ہے، قبریں بنی ہوئی ہیں، تو ان قبروں کو مٹا کر اس پر جنازگاہ یا نماز گاہ، جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں بنا سکتے، نہ وہاں اور کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ اچھا، رائے ہے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے، اگر قبریں نہیں تھی اس جگہ پر، کبھی پہلے بھی ماضی میں قبریں تھی نہیں اور خالی جگہ تھی، اور اس میں اگر جو انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے تو وہ اگر بناتے ہیں تو آج کل قبرستان میں جناز گاہیں تو ہوتی ہیں تو وہ بنا لیجئے۔ باقی ڈسٹ بین کا عرف تو کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلی بار دیکھا، نہ ڈسٹ بین کی وہاں ضرورت، وہاں کس نے مطلب گھر بسانا ہے کہ وہاں وہ اپنا کچرا ڈالیں گے یا وہ پھل فروٹ کھائیں گے تو اس کے چھلکے پھینکیں گے یا دسترخوان جھاڑیں گے اس میں، تو یہ تو مجھے بیکار اس پر تو خرچہ لگتا ہے کیا ہے۔ اب اگر چندے سے اس کا خرچہ کیا ہے اور جس نے چندہ دیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں گے، تو یہ علماء سے رہنمائی لے لیں کہ یہ ہم نے خرچہ کیا، آیا اس کا کیا حکم ہے، کیا پلے سے تاوان انہیں ڈنڈ دینا پڑے گا کہ جتنا اس کے مال کو غلط استعمال کیا، جس سے لیا اس کو وہ مال لوٹایا جائے۔ تو قبرستان کو خوبصورت بنانے کا کوئی مطلب ضرورت نہیں ہوتی، قبرستان تو بالکل یعنی کہ بظاہر ایسا کہ مٹی کی قبریں ہوں اور ایسا ہو کہ بندہ جائے تو عبرت حاصل ہو۔ اب عالی شان قبریں بنی ہوں، سب پر سنگ مرمر لگا ہو، بتیاں جگمگا رہی ہوں، تو آپ بتائیے کہ عبرت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے، اس میں بھی عمارت کے تعلق سے جو عمارت بناتے ہیں، چار دیواری وغیرہ، چھت، تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نیت محمودہ کے ساتھ بنائی جائے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ۔ اب نیت یہ ہے کہ زائرین
آئیں گے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے. ان مقاصد کے لیے اگر وہ چھت وغیرہ بناتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ اسراف ہے. گنبد بنایا جاتا ہے تو گنبد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دور سے لوگ دیکھ کر یہ ان کے ذہن پر یہ اثر ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آرام کر رہا ہے، تو وہ آئیں گے، حاضری دیں گے اور اکتساب فیض کریں گے، دعا فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے. تو عوام کی قبریں جو ہے نا اس پر یہ اس طرح کی چار دیواریاں بناتے ہیں، چھتیں بناتے ہیں، تو یہ نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی عام آدمی بھی ایسا ہے مطلب مقبول ہے یا اس کے عزیز رشتہ دار آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو چھت بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی کی بھی میت ہوتی ہے نا تو نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں ہر 4 جمعرات آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، تیجے کو آئیں گے، 10ویں کو، 40ویں کو، یہ چند روز آتے ہیں. پھر سالانہ حاضری ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سالانہ بھی خلاص. تو اب عمارت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور وہ دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا کہ جس نے بنائی وہ بھی بعض اوقات اسی چھت کے نیچے دفن ہو جاتا ہے. اولاد نہیں ہوتی اتنی انٹرسٹڈ، وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں خوار ہوتی ہے، وہ نہیں پہنچتی. تو یوں اصل میں تو ہم جو بھی کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، قبر کے ساتھ